معجزہ میں نے صرف فیض صاحب کی ذات میں دیکھا. پوری شاعری پڑھ لیجیے، شاعری میں اور شخصیت میں کوئی فرق ہی نہیں ہے افتخار، کوئی فرق نہیں ہے. وہی ملائمت شاعری میں ہے، وہی شرافت شاعری میں ہے، وہی وکیبلری، وہی الفاظ کا استعمال شاعری میں ہے جو عام گفتگو میں ہے، وہی طریقہ، وہی تہذیب، وہی تکمیل، پوری شخصیت ان کی اور ان کی شاعری میں کوئی فرق نہیں. ایک مصرع آتا ہے، تم سے چلتی رہے یہ راہ یوں ہی اچھا، تم جو مڑ کر بھی نہ دیکھو تو کوئی بات نہیں. یہ ہے طبیعت، یہ کسوٹی ہے طبیعت کی کہ وہ اپنے محبوب سے کہتا ہے یا اپنے دوست سے کہتا ہے، اپنے ہمدم سے کہتا ہے کہ تم سے چلتی رہے یہ راہ یوں ہی اچھا ہے، تم جو مڑ کر بھی نہ دیکھو کوئی بات نہیں. یہ جو بے نیازی کی کیفیت نہیں ہے، یہ بڑی مہذب بات ہے، اس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. ایک ایک لفظ، ایک ایک مصرع یا کوئی چیز یا تشبیہ یا امیجری جو بھی فیض صاحب کی شاعری میں آئی ہے وہ انتہا سے زیادہ تہذیب یافتہ ہے. میں اور افتخار اکثر جب ملتے ہیں تو بات کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ایک کافی لمبا دور ان کے ساتھ گزرا ہے، اور وہ ہم سمجھ رہے تھے کہ ہماری زندگی میں بہت سے ذرعی دور آئے. ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ذرعی دور تو وہی تھا جو ہم نے تھوڑا بہت وقت فیض صاحب کے ساتھ گزارا. چھوٹی بات ہی زیادہ نہیں کرتے. اور یہ جو بات اس نے کہی ہے، اس نے آپ کو بتائی کہ وہ جو تھے وہ مطلب یہ کہ ان کو ہر آدمی ان سے محبت کرتا تھا، جو شاعری کو نہیں سمجھتا تھا وہ بھی ان سے محبت کرتا تھا. میں نے کئی دفعہ قصے دہرائے ہیں، میں کن کن لوگوں سے کس طرح ملی ہوں. کہاں جا رہے ہیں فیض صاحب؟ رات کے 9 بجے آپ لندن، یہ وقت ہے کافی سردی ہے، فروری کا مہینہ ہے. بھائی وہ ہمارے ایک ہمارے گاؤں کے ایک صاحب مل گئے، ان کی بچی کا نکاح ہے، تو انہوں نے کہا آپ نکاح پڑھا دیجیے گا. میں نے کہا یہ کام آپ نے کب سے شروع کر دیا؟ یہ تو بالکل ایک نیا پروفیشن آپ نے شروع کیا. کہنے لگے بھائی نہیں، اس سے پہلے ہم بہت سارے نکاح پڑھا چکے ہیں. ہاں، کیا کیا تحفے لوگ لے کر آتے تھے اس طرح کے. ایک نکاح میں ہم گئے، انہوں نے میں نے کہا فیصل تھوڑا سا آپ ریویژن کر لیں آیتوں وغیرہ کا، مطلب آدمی بھول جاتا ہے. تو کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم نے عربی میں ایم اے پاس کیا اور تم کہہ رہی ہو ریویژن کر. میں نے کہا تو فیصل عربی کے ایم اے میں تو ہم لوگ قیس وغیرہ حمزہ وغیرہ پڑھا ہوگا، اب بھائی کوئی نکاح پڑھانا تھوڑی سکھاتا ہے. کہنے کہ نہیں بھائی ہمیں پڑھاتا ہے. ٹھیک ہے، تم پریشان ہو گئے اور بہت اطمینان سے انہوں نے بالکل ایسا منٹوں میں آپ کو منظور ہے، آپ کو منظور ہے، یہ مہر ہے، آپ لوگ سب دعا کیجیے، یہ لوگ ایک دوسرے سے شادی کے لیے رضامند ہیں، آئیے ہم سب مل کے ان کے لیے دعا مانگیں. ختم نکاح. میں نے کہا یہ تو کچھ پریشان لڑکی کی ماں بھی پریشان تھی تھوڑی. تو انہوں نے سب کو سمجھایا کہ بھائی نکاح اسی طرح ہوتا ہے، یہی سنت ہے اور یہ ضروری ہے، مہر ہے، ایجاب و قبول ہے، گواہ ہے، اور کیا چاہیے. تو مطلب ایک زندگی کا ایک نیا رخ یہ بھی میں نے دیکھا. لوگ کس طرح سے ان سے محبت کرتے. ہم آیت پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں، گزرتے گزرتے کوئی آدمی آ کے فیض صاحب، اس طرح سے جس کو شعر و شاعری سے کسی قسم کا کوئی لگاؤ، لیکن ایک شخصیت میں ایسا رچاؤ، ایسا کرزما تھا کہ وہ آدمی خود بخود، میں بتا نہیں سکتی آپ کو کہ لوگ کتنی محبت ان کے اوپر نچھاور کرتے، اور اس محبت کا کہیں شائبہ تک اس ہستی میں غرور کا تھا ہی نہیں. ایک صاحب ہمارے محبت کے کہنے لگے فیض صاحب مجھے تو اس کا پکا یقین ہے کہ آپ پاکستان کے سب سے بڑے شاعر ہیں. کہنے لگے کہ ویسے آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن ایسی بات آپ آئندہ نہ کہیے گا کیونکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ صدیاں لگ جاتی ہیں تب کہیں کرسی صدارت پر ایک شاعر آ کے بیٹھتا ہے. صدیاں لگ جاتی ہیں اور ہماری صدی میں اقبال آ کر بیٹھ چکا ہے، تو ہم اب اس کی کرسی پہ تو کوئی بیٹھ نہیں سکتا. تو میں نے اس کو کہا کہ کیا فیصل
تو آپ اقبال کو دریا سمجھتے ہیں؟ ان کا نہیں، دریا نہیں، سمندر سمجھتے جس میں آ کے دریا گر جاتے. تو مطلب اقبال کے لیے ان کے ذہن میں اتنی ایڈمیریشن تھی، اور انہوں نے جس طرح سے، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے مجھے اقبال کو سمجھایا ہے، کاش کہ اس وقت یہ ہوتا. مجھے ریکارڈنگ فیسلٹی حالانکہ تھی، مگر یہ میری بد نصیبی کہ میرے پاس ایسی مشین نہیں. تو واہ واہ کیا کہتے ہیں.